ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے مینز وضو کر کے رات کو سوتا ہے، اس نیت کے ساتھ الارم لگاتا ہے، یعنی میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے، بٹ ہی ڈوزز آف، ہی couldn't wake up for تہجد. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں، اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سونا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور وہ ریوارڈ ملتا رہتا ہے. وہ انسان سو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جو ہے نا ثواب لکھے جا رہے ہیں. Why he was a person who used to pray. He was a person who intended to pray as well. And he was a person جو کہ سنسیئر تھا اور قیام اللیل کے لیے واقعی میں اس کی نیت تھی. لیکن وہ آپ کے میں اتنا نہیں تھا کہ ہر رات ہی قیام اللیل کی نیت کرتا اور ہر رات ہی نہیں اٹھ سکتا. This is strange. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ he said کہ those who ask the question کہ ہمیں تو قیام اللیل کے پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو بس ایک بوجھ لگتا ہے، ایک مجبوری لگتی ہے، کیا کریں؟ تو ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ those who never experienced the pleasure of crying and the pleasure of standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala cannot experience missing it. کہ جو شخص ہے نا کہ ہم تو مس ہی نہیں کرتے، یعنی we never miss praying قیام اللیل and it is a paradise on this earth. It is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ آپ کے اور میرے گناہوں کی وجہ سے ہم ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے، کیونکہ how can we experience it when we haven't experienced the pleasure of repenting on our sins and crying in front of Allah subhanahu wa ta'ala when no one is watching us, and Allah Rabbul Alameen is on the first heaven and we are in the sajda and we are closest to Rabbul Alameen. How can a person appreciate کہ یوسف علیہ السلام کی بیوٹی کو، اور وہ کیسے سمجھے اس باپ کے رونے کو جو باپ یوسف کی جدائی میں رو رہا تھا، جب جس بندے نے یوسف کی بیوٹی کو دیکھا ہی نہیں؟ کیسے سمجھا اس بندے کو کہ یوسف کی جدائی میں ان کے باپ یعقوب نے آنسو بہا دیے اور آنکھیں اپنی کھو دیں؟ کیونکہ کس بندے نے یوسف کی خوبصورتی نہیں دیکھی، رائٹ؟ تو اسی طرح سے جس بندے نے قیام اللیل کو بھی ایکسپیرینس نہیں کیا اور رات کو اٹھ کے ایکسپیرینس نہیں کیا، تو وہ کیسے اس کو کرے گا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رات کو تہجد کی نماز کو پڑھا کریں، نفل کو، ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے. یعنی مقام محمود is a place where Jannah, it's the top of Jannah and no one will get it except one person and it's one place. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح حدیث میں کہ مجھے امید ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا. تو جو شخص میرے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرے گا مقام محمود کی، تو میں اس کے لیے شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ. and that مقام محمود اس کا جو نام ہے اور جنت کا، وہ اس کا نام ہے الوسیلہ. اور ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جگہ ہے وسیلہ وہ عطا کر دیں. اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تہجد کی نماز ہے یا پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پہ پہنچا دیں. اینڈ سم علماء سے ڈفرینٹ تھنگس کہ مقام محمود وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا محمد قم ارفع رأسک واشفع تشفع، اپنا سر اٹھائیں، سل تعطک، سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جب اللہ کے نبی کو شفاعت کبریٰ کا موقع ملے گا، وہ مقام محمود ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور آپ اس کے لیے ہے سولیٹیوڈ اختیار کر لیں، علیحدگی اختیار کریں، اکیلے ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے لیے اکیلے ہو جائیں. So night time is very special. Even the psychologists, they say the night time is very special. ایک سلف ہیں جن کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کو 20 سال تک قیام اللیل کے لیے مجبوراً اور جبر کر کے اٹھایا، اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کا
اس کو قیام اللیل کو انجوائے کیا. یعنی if a person wants to enjoy قیام اللیل, اس کو اپنے نفس پہ جبر کرنا ہوگا, اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہوگا, اپنے نفس کو گرائنڈ کرنا ہوگا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطأ, کہ نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہے. تو we have to struggle and strive and pray with dedication and consistency, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ دیں گے, because you cannot enter Jannah without grinding your nafs and grinding your soul. And once you grind it, it becomes tame. تو پھر وہ آپ کے پہلے آپ گھسیٹتے ہو اور گھسیٹتے ہو, اور پھر آپ کے وہ تابع ہو جاتا ہے, پھر آپ جو کہتے ہو وہ آپ کی مانتا ہے. So this night time is very special. جو لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے رات کا وقت. It is very emotional as well. Even the psychologists say, even the lovers, they spend their night time with their beloved. یہی تو وجہ ہے کہ رات کو 12 سے 5 کے پیکج لگے ہوتے ہیں, اور ایک کمپنی اس کو فائدہ they take benefit of the night time, and so does Islam takes benefit of the night time as well. Because the one who loves Allah subhanahu wa ta'ala will devote this special time for his love. Night is a testimony for a person's love, کہ بندہ کتنا سچا ہے اپنی محبت میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر محبوب اپنے حب کے پاس, اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدہ ہو جاتے تھے. یعنی کعبہ میں چلے جاتے, یا کبھی وہ بقیع میں کی طرف چلے جاتے. If a person truly loves something, he devotes his night time for it. جو لوگ گیمنگ میں ہیں وہ راتوں کو گیمنگ کرتے رہتے ہیں, جو لوگ ڈرگز میں ہیں وہ راتوں کو ڈرگز کرتے رہتے ہیں, جو لوگ کسی سے محبت کا شکار ہیں وہ اپنی راتوں کو ان کو ٹائم دیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں, اور وہ رات کا وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں. So if you want to rectify this ummah, do what they did, what the Sahaba did, what Rasulullah did. ہم تہجد کی نماز سال میں ایک نہ پڑھیں, اور صرف رمضان میں تراویح پڑھ لیں, which is تہجد as well, اور پھر اس کو چھوڑ دیں. This cannot revive the ummah. We have to do. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما کہ I do not know a single companion except they would take something from the night. کچھ نہ کچھ وہ لازمی گراب کرتے تھے. سلیمان الدرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احی اللیل فی لیلہم احب من احی اہل اللہ فی لہلہم. اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم, کہ راتوں کو اٹھ کے جو لذت اور پلیجر اور ایکسٹسی ملتی ہے وہ کہیں بہتر ہے اس گناہگار انسان کو جو پلیجر اور لذت ملتی ہے گناہ کرنے کے بعد رات میں. اور کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی میں رات کا قیام نہ ہوتا اور رات نہ ہوتی تو I would have asked for death. اس زندگی میں جینے کا مزہ نہ ہوتا اگر رات نہ ہوتی اور قیام اللیل نہ ہوتا. So اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم. And the real ecstasy and the real pinnacle is waking up at night and feeling and imagining this huge pleasure. And ask yourselves, and I should ask myself کہ no doubt اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے, قرآن بہت عظیم ہے, یہ رات کا وقت بڑا عظیم ہے, لیکن یہ how much does it matter to us, میرے دل میں کتنا عظیم ہے. کیونکہ جس کے دل میں بہت عظیم ہے وہ لازمی اپنی رات کو ڈیڈیکیٹ کرے گا. فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةً وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابِي وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَى فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ. شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا اور تیرا ریلیشن ٹھیک ہے اور میرے اور تیری سیٹنگ ہے, اور if you are pleased with me and I'm happy with you, وَبَيْنِي وَبَيْنِ الْعَالَمِينَ خَرَابُ, تو میرے پوری دنیا سے انبن ہو جائے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں, I don't care. اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَى, او میرے آبجیکٹیو, او میرا ڈیزائر, او میرا مقصد اور پرپز, جب تیرے ساتھ میری محبت ٹھیک ہے, فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ, تو پھر ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے, میرے لیے کسی قدر و قیمت کے باعث نہیں ہے, میرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس چیز کی, بس مجھے تو مل جائے تو. So try your level best.
کہ جب اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, can you just imagine when you suddenly wake up at night and you imagine کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں, میں سن نہیں پا رہا لیکن مجھے اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں, ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی میں دعا قبول کروں, ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو میں عطا کروں, ہے کوئی بخشش اور معافی مانگنے والا اس کو میں معاف کر دوں. اللہ رب العالمین خود بذات خود اعلان کر رہے ہیں. تو ہم ہماری مجال, ہماری جرت کہ ہم اس اسپیشل مومنٹ پہ کہیں یار اب نہیں, مجھے نہیں ضرورت, مجھے نہ معافی کی ضرورت ہے, نہ میری کوئی دعا ہے, نہ میری کوئی نیڈ ہے, میں غنی ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہے کوئی ہمیں سے ایسا شخص جو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ, ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہم لوگ فقیر ہیں, وہ غنی ہے. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن الضعفاء الیک. آپ غنی ہیں, فقیر ہیں, آپ قوی ہیں, ہم ضعیف ہیں, ہم آپ سے مانگتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے. تو وی شوڈ اسٹینڈ اپ فار نائٹ پریئر. اور ایک ورک لائف بیلنس ایکسپرٹ ہیں کریگ بیلنٹائن, میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا فارمولا دیا فار ورک لائف بیلنس, اور وہ ہے 10-3-2-1-0 فارمولا. 10-3-2-1-0 فارمولا. اور وہ کہتے ہیں کہ 10 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا, and 3 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا, and 2 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا. So 10 hours before going to bed, no caffeine. For example, اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 12 بجے کے بعد کیفین نہیں لینی آپ نے. دن کے 12 کے بعد نو کیفین. یہ جو شام کی چائے اور سب چل رہا ہوتا ہے, this disturbs our sleep. ہمارا سلیپ پیٹرن سارا ڈسٹرب کر دیتی ہے. واچ آور لیکچرز آن سلیپ مینجمنٹ. 10 گھنٹے پہلے نو سلیپ, نو کیفین. 3 گھنٹے پہلے سونے سے, for example, if you sleep at 10 PM, 7 بجے, no more food or drink. He says alcohol, but